اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وعلیکم السلام۔ القرآن للذکر فہل من مدکر من تعلم القرآن وعلمہ سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم اگین، آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم قرآن سیکھنے کی کلاس میں سب بیٹھے ہیں، اور اس وقت دنیا میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں۔ جتنے بھی دنیا میں کلاسیں ہو رہی ہیں ان میں وہ افضل ہیں جن میں قرآن سیکھا یا سکھایا جا رہا ہے۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو کورس کا تعارف کرا دوں۔ ایک تحقیق کے مطابق قرآن کے اردو میں الفاظ 98% ہیں، اور باقی جو 2% عربی کے الفاظ ہیں ان میں سے بھی 1.8% وہ ہیں جنہیں بار بار قرآن میں دہرایا گیا ہے، اور 2-4 دفعہ پڑھنے سے جو ہے وہ یاد ہو جائے۔ صرف 0.5% ایسے ہیں جن کے لیے لغت سے یا ڈکشنری سے عربی کے الفاظ کا معنی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کورس کا جو مواد ہے جو اس کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ سورۃ الحجرات کی 18 جو ہے آیتیں ہیں، سورۃ الفاتح کی 7 آیتیں ہیں، سورۃ الکافرون کی جو ہے وہ 7 آیتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ذخیرہ الفاظ اور بہت سارے جو ہے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں۔ کورس کی کتابیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے آسان قرآن عربک، یہ جو ہے بریگیڈیئر بلکہ ایئر کموڈور جو ہیں وہ عبد الغفار نے لکھی ہوئی ہے، بہت خوبصورت سی کتاب ہے۔ انشاءاللہ یہ آج جو ہے میں کوشش کروں گا یا کل تک جو ہے جن نے رجسٹریشن کرائی ہے اور صحیح ایڈریس دیے ہیں ان کو ہم کل تک ارسال کر دیں گے، 2-4 دن میں انہیں مل جائے گی۔ دوسری چیز ہے قرآنی لغت۔ قرآنی لغت جو ہے سر آپ کی آواز نہیں آ رہی سے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے اور انہیں بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ادارہ جس کے تعاون سے یہ کورس پہنچ رہا ہے اس کا نام ہے المنور کلاؤڈ کمپلیکس۔ یہ لاہور میں واقع ہے۔ اس ادارے کی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی۔ اس کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا ہوں یا کر سکتے ہوں۔ تو اس کے ڈیزائنر جو ہیں وہ انجینئر خرم محمود ہیں، اور ان کی طرف سے یہ ہے کہ آپ اس کے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی حوالہ دیں وہ اصل مصنف کا حوالہ دینا ضروری ہے جو ایک انٹرنیشنل ہے۔ طریقہ کار ہمارا کیا ہوگا؟ پہلے ہم کوئی ایک آیت لیں گے، اس کا لفظ بائی لفظ ترجمہ کریں گے، پھر TTI یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن جو ہے یہ ایک ایکسرسائز ہے، اس کے ذریعے جہاں ضرورت ہوگی ہم ان کو سیکھیں گے، اور پھر ان الفاظ کو جوڑ کے ٹکڑوں کا حصہ کریں گے، اور آخر ان کو توڑ کے پوری آیت جو بنائی ہے اس پوری آیت کا ترجمہ کریں گے، اور آخری سلائیڈ میں آپ کو اردو الفاظ جو اس آیت میں آئے ان کی نشاندہی کریں گے، اور اس طرح آپ سے سوال جواب کے ساتھ سیشن کمپلیٹ ہوگا۔ آئیے آج کے جو ہے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں بسم، اس کے ہم نے ٹکڑے کر لے۔ جی آپ میں سے کوئی اس کے کوئی ٹکڑے کر سکتے تو کر دیجئے۔ کیا کیا ٹکڑے ہوں گے؟ بی اور سم، یہی ہوا نا، با علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اب آئیے با کے معنی آپ کو آتے ہیں۔ با کے کیا معنی ہے؟ کسی کو کوئی اندازہ ہے؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ با حفاظت، با تاکید، با ادب، با جماعت، با ملاحظہ، ہوشیار، یہ ڈراموں میں سنتے ہوں گے۔ با بلا وجہ، بے مقصد، بے کا، یہ بے جو ہے بہت زیادہ۔ تو اس با یا بے کے کیا معنی ہے؟ اب آپ کو آئیے میں آپ کو بتا دوں۔ با کا کیا مطلب ہے؟ با حفاظت، حفاظت کے ساتھ، با تاکید، تاکید کے ساتھ، با ادب، ادب کے ساتھ،
با جماعت جماعت کے ساتھ، تو با کے کیا معنی ہوئے؟ کے ساتھ، یعنی یہ جو با ہے اس کے کیا معنی ہوئے؟ کے ساتھ. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے با کے معنی ہے کے ساتھ، با ادب ادب کے ساتھ، با تاکید کے ساتھ، با حفاظت. ٹھیک ہے. اب اگلا لفظ ہے کیا ہے؟ اس کا اگلا حصہ تھا سین میں، یہ پڑھا نہیں جاتا. اب کیا کرتے ہیں جو لفظ نہ پڑھا جائے اس سے پہلے ایک الف لگا دیتے ہیں. جب الف لگاتے ہیں تو یہ کیا بن گیا؟ اسم. اب یہ کچھ جانا پچھانا لگ رہا ہے، اس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اس میں گرامی. گڈ، ایکسلنٹ. یعنی ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ عام اردو کا لفظ ہے، تو اسم کے کیا معنی ہوئے؟ ہم اس سے کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں جب سے ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نام. نام. تو اس کا مطلب اسم کے معنی ہوئے نام، اس کا مطلب ہوا اسم کے معنی نام. تو یہ دونوں لفظ جو ہے اس کے کو دونوں کے معنی اردو میں آتے ہیں. بھی کے معنی کے ساتھ یہ اسم سے نکلا ہے نام، بسم کے کیا معنی ہوئے؟ اب آپ لوگ خود اندازہ کیجئے، جوڑیے. نام کے نام ساتھ. کے ساتھ. نام کے ساتھ. نام کے ساتھ. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. ہمارے پاس یہ دو لفظ بنے تھے جب ہم نے اعلان کیا بھی اور اسم، اور اب ترجمہ یہ عربی کا طریقہ کار ہے اردو سے تھوڑا الٹ ہے. اردو کے الفاظ آخر سے لانے پڑتے ہیں عربی میں. اسم کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے، بھی کا بعد میں. تو کیا ہو جائے گا؟ نام کے ساتھ. بسم کے کیا معنی ہوئے بھائی؟ نام کے ساتھ. نام کے ساتھ. اس میں کوئی عربی معنی نہیں آپ کو سکھائی، یہ اردو کے لفظ نے صرف اتنا بتایا، گائیڈ کیا، مثالیں دی، آپ نے پہچان لیا، مان لیا ہاں جی یہ دونوں لفظ ہمیں آتے ہیں. با بھی آتا ہے، بعد اب ہوشیار وغیرہ میں اسم کے معنی اور یہ کیا ہوا؟ نام کے. چلے اگلا حصہ دیکھیے. اللہ. اللہ جو اسے عربی میں کہتے ہیں اس میں جلالہ. اللہ اصل میں الہ سے بنا ہے، اس کی بھی ساخت ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو. اللہ کے اگر ہم حصے کریں یہ بنتا ہے الف لام اور الہ. الہ کہتے ہیں معبود کو، الف لام عربی میں جس سے لگ جائے وہ خاص ہو جاتا ہے، تو ہے اللہ. لیکن اللہ کے ہم ٹکڑے طور پہ نہیں کرتے. جب بھی یہ لفظ آئے گا ہم اسے کہیں گے اس میں جلالہ، یعنی اللہ جل جلالہ شانہ جو ہے یہ اس کا نام ہے. تو اللہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے معنی ہے اللہ، یعنی اللہ. تو اللہ جو ہے یہ دیکھیں الف لام اور الہ سے مل کے بنا ہوا لفظ ہے، عربی کا واحد لفظ ہے جو الف لام کے بغیر نہیں لکھا جاتا. اب آپ ترجمہ خود کیجئے. بسم کا کیا ترجمہ کیا تھا جی آپ لوگوں نے؟ نام سے. نام کے ساتھ. اور اللہ کا کیا ترجمہ سیکھا آپ نے؟ اللہ. اللہ. اللہ کے تو نام کے اللہ کا ساتھ. کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ کے نام. اللہ کے نام کے ساتھ. آپ لوگ تو خود ترجمہ کر رہے، مجھے موقع ہی نہیں دے رہے کہ میں ترجمہ کروں. تو اللہ کے نام کے ساتھ. آئیے اب آپ کو کچھ ضروری وزن بتاتے ہیں. وزن ہوتے ہیں نا، جب کوئی چیز ترکیب میں توڑتے ہیں ترازو میں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ 1 کلو ہے، یہ آدھا کلو ہے، یہ 1 پاؤ ہے، یہ 5 کلو ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ وزن کہتے ہیں. تو آئیے عربی کے بھی کچھ وزن ہے. ہر زبان میں کلمے کا کوئی وزن ہوتا ہے جو موسوقیت یا غنانیت کا سبب ہوتا ہے، آدمی اس سے گنگناتا ہے یا اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. عربی زبان میں جو ہے وزن غنانیت کے ساتھ معنی میں تبدیلی لاتا ہے، اور ضروری جو ہے وزن یا علامات یا ترکیب ہم دیکھیں گے. اب ایک لفظ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کالا، کیا لکھا ہوا؟ کوئی پڑھے. فعلا. فا اینڈ لام 3 حرف ہیں، ان پہ زبر ڈلے تو اس سے کیا ہو گیا؟ فا. یہ بڑا کام کا لفظ ہے، اس سے ہم سارے وزن بنائیں گے. فعلا کے معنی ہے اس نے فیل کیا، اس نے کام کیا. ٹھیک ہے جی. اب ایک لفظ ہے راہیمہ، یہ بھی 3 لفظ سے بنا ہوا ہے. فعلا کے وزن پہ میں کہتا ہوں، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فعلا اس نے فیل کیا. راہیمہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے رحم کیا. اردو کا لفظ ہے، رحم اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اس نے رحم کیا. آپ نے صحیح ترجمہ کیا، میں نے تو ہوتا ہے. اچھا اب ایک لفظ ہوتا ہے فاعل، اس کے معنی ہوتا ہے کام کرنے والا، فیل کرنے والا. اب وہ جو راہم تھا، راہیمہ، اس کو میں نے فاعلہ کے وزن، فاعل کے وزن پہ راہم کر دیا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. اچھا ایک اور لفظ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے مفعول. یہ وزن میں آپ کو
مطلب پہلے آپ کو میں نے 1 کلو کا وٹا دکھایا، پھر 2 کلو کا، آپ 5، یہ اس طرح ایسا ایسا وٹوں کے وزن ہے، تو آپ کہیں گے یہ 1 کلو ہے، یہ 2 کلو ہے، یہ 5 کلو۔ اب یہ مفعول کا وزن ہے، مفعول کے معنی ہوتا ہے جس پر فعل کیا گیا، جس پہ کسی کام کا اثر ہو۔ اگر راہمہ سے میں مفعول بناؤں تو کیا بنے گا؟ جس پر مرحوم۔ جی، جس پر کیا کیا گیا رحم کیا، بتائیے؟ رحم کیا گیا۔ جس پر رحم کیا گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مرحوم ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، نہیں، مرحوم جس پہ رحم کیا گیا۔ عربی بڑی ڈیلیکیٹ لینگویج۔ آئیے ایک لفظ ہے اردو میں ہی ہم استعمال کرتے ہیں، طوفان۔ بڑا طوفان آ رہا ہے جی، بڑا طوفان ہے، دروازے کھڑکیاں بند کر دو، آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، عام لفظ سنتے ہیں ہم۔ اسی طرح طغیان سمندر میں ہوتا ہے، دریا میں ہوتا ہے، جی بڑی طغیانی ہے، بڑی لہریں اٹھ رہی ہیں، بڑا وہ ہو رہا ہے۔ غضبان، بہت غصہ، غضبناک۔ فیضان، یہ اردو کے لفظ ہیں، اردو میں ہم استعمال، لیکن اصل میں یہ عربی کے۔ یہ ان کا وزن قدر مشتق کیا ہوتا ہے؟ ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف نون یہ آ رہا ہے، ان کے اندر ہوتا ہے جوش، قوت، ولولہ، زور، اپنی حد سے باہر نکلنا، راستے کی رکاوٹوں کو توڑنا، بلا رکاوٹ۔ طوفان ہے، کوئی چیز اس کے راستے میں نہیں رکے، ہر چیز کو گراتا دھڑ گزر جائے گا۔ تو ایسی کیفیت، ایسی حالت کو جس میں جوش، قوت، ولولہ، زور، اپنی حدوں سے باہر نکالنا، راستے کی رکھنا، اسے کہتے ہیں فعلان۔ اس کے وزن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فعلان۔ فعلان کیا ہے؟ جوش، ولولہ، شدت، بلا روک تو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ لفظ تھے طوفان، طغیان، غضبان، فیضان۔ آئیے ان کے معنی ڈھونڈتے ہیں۔ ان میں سب میں کیا مشترک ہوگا جو ان کے ترجمے میں؟ جوش، قوت، ولولہ، زور، اپنی حد سے باہر نکالنا، راستے کی رکاوٹوں کو توڑنا، بلا رکاوٹ۔ تو فعلان کے کیا معنی ہم نے فکس کر لیے؟ بلا رکاوٹ، انتہائی شدید سے۔ اس فعلان میں جو چیز آ جائے گی وہ اس کے ترجمے میں یہ الفاظ فٹ ہو جائے گی، بلا رکاوٹ، انتہائی شدید سے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے فادہ، عربی کا لفظ ہے فادہ، اس کے معنی اس نے فیض دیا، اس نے فائدہ دیا، اس نے فیض دیا، اس نے کوئی عطا کیا۔ فاز سے نکلا فعلان کے وزن پہ لفظ کیا بنے گا جی؟ فیضان۔ فیضان، کیا ترجمہ ہوگا؟ بلا رکاوٹ، فیضان، انتہائی شدید فیض دینا، یعنی انتہا درجے کا شر، بغیر رکاوٹ، بغیر کچھ کے، شدید جوش جذبے کے ساتھ عطا کرنا دینا۔ ایک لفظ ہوتا ہے تغی، عربی کا، اس کے معنی وہ سرکش ہوا، اس نے حدود لنگی۔ تغی سے بنتا ہے لفظ طغیان، بلا روک ٹوک، انتہائی شدید سرکشی، پانی کا تیز بہاؤ، کسی کے کنٹرول۔ کیا طغیان؟ تغی سے نکلا۔ ایک لفظ ہوتا ہے غضبہ، وہ بہت غصے، فلان کے وزن پہ لائیے، غضبان، بلا روک ٹوک، انتہائی شدید غصہ، غصے کی آخری حد۔ ایک لفظ ہوتا ہے طاف، طافہ، اس نے چکر کاٹا، اس نے طواف کیا۔ وہ مطاف کے اندر ہوتے ہیں نا، مطاف کے اندر جو یہ عمرہ حج والے اور طواف والے ہوتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں ساتھ، اسے کہتے ہیں مطاف میں کیا ہے؟ طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ یہ طافہ سے نکلا ہے، طافہ، اس نے چکر کاٹا۔ اس سے لفظ کیا ہوا؟ طوفان، طواف، طوفان۔ شدید ہوا کا چل۔ اب آ جائیے اصل لفظ کی طرف، الرحمن۔ رحمان کے معنی رحمت، رحم۔ تو الرحمن کے کیا معنی ہے؟ پرجوش جوش رحم۔ کی بہت زیادہ رحمت، شدت سے، بلا روک ٹوک، انتہائی جوش ولولے کے ساتھ، انتہائی حد کے ساتھ جو ہے رحمت کر۔ طوفان، طغیان سے ہم نے کہا تھا انتہائی شدید بلا روک ٹوک، تو رحمان کا کیا ہے؟ اس میں جب یہ ہم بلا روک ٹوک انتہائی شدید رحم کے ساتھ، اس کے معنی رحمان بلا روک ٹوک انتہائی شدید رحم۔ ہم تو یہ کہہ دیتے نا بڑا مہربان، بس اس کو کر، نہیں، اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ رحمان کے اندر جو ہے اتنا جوش، اتنا جذبہ، بلا ٹوک ہے، جب وہ اپنا رحمت کر رہے ہیں انتہا بے انتہا، جیسے ایک ہوتے ہیں نا، اسے مثال دیتے ہیں موسلادھار بارش ہو رہی ہے، کیسے ڈاؤٹس رن، وہ اتنی ہو رہی آدمی ٹھہر نہیں رہا۔ اس طرح کی رحمت جو ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کرنے والے کو رحمت۔ ایک لفظ ہوتا ہے سبحان، ماشاءاللہ،
یہ بھی فلان کے وزن پہ، الف نون آنا ہے آخر میں، کیا ہوا؟ سبحان، صبا عربی کا لفظ ہے، صبا سے تسبیح پاکیزگی بیان، تو سبحان سے کیا ہوگا؟ میں نہیں بہت فلان کے شدت وزن سے پاکیزگی بیان کرنا، بلا رکاوٹ. بلا رکاوٹ، شدت، یعنی بار بار تسبیح و پاکیزگی بیان کسی حد کے حساب کے بغیر لگاتار، جیسے طوفان ہے، کوئی کاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، آپ اسے میت نہیں کر سکتے کتنا ہے، وہ تو ایسے ہی کہتے ہیں اتنے درجے کا. اسی طرح سبحان بغیر رکاوٹیں، بغیر اس کے روکوں کے، شدت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ تسبیح پاکیزگی بیان، وہ کیا ہے؟ وہ ذات صرف اللہ کی ہے. آئیے ایک اور وزن لیتے ہیں، فعیل. یہ سارے وزن فاعل لام سے نکلیں گے. یاد اضافہ کیا فعیل، یہ بھی بہت پیارا لفظ ہے. دیکھیں علیمہ، علیمہ سے کیا بنے گا؟ علیم. علیم. فعیل کے وزن پہ ڈالا، یا کا اضافہ کیا، کیا بن گیا؟ علیم. عظمت سے عظیم، رحم سے کیا بنے گا لفظ؟ رحیم. رحیم. قطع مشتق کیا ہے؟ ہمیشگی، دوامیت، ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ، مستقل، ذاتی صفاتوں کی صفت، یہ اس کے معنی میں آتا ہے. فعیل کے معنی میں کیا آتا ہے؟ ہمیشگی، دوام، ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ، مستقل. تو اب جب ہم کہتے ہیں رحیم تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ مستقل، ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا. یعنی ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ فعل کرنے والے سے، مستقل فعل سے کیا ہوا؟ علیمہ سے علیم، ہمیشہ ازل ازل سے جانے والا، مستقل جاننے والا. تو ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے، اگر میں کہوں اس کو آپ فعیل کے وزن پہ ڈالیں، یعنی یاد کا اضافہ کر دیں، تو اس سے کیا لفظ بنے گا؟ امیر. امیر. امر، ہمارا اس نے حکم دیا امیر، کیا معنی ہوں گے؟ ازل سے حکم دیا، امیر ازل سے ہمیشہ حکم. ہمیشہ. ہمیشہ ہمیشہ کے دے، مستقل حکم دینے والا امیر. ہم تو کہتے ہیں نا امیر جس کے پاس پیسے دولت ہے، وہ اردو میں ہم یہی سمجھتے ہیں. نہیں، ایسا جو ہمیشہ سے حکم دے رہا ہے، ازل سے دے رہا ہے، مستقل مسلسل دیے جا رہا ہے، اس کو امیر کہتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے فرقہ، اس نے فرق ڈالا. اس کو فعیل کے وزن پہ ڈالیں، کیا بنے گا؟ فریق. 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 فریق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو کا لفظ ہے نا، ہم کہتے ہیں ازل سے فرق کرنے والا، ہمیشہ ہمیشہ فرق کرنے والا. ازل سے ہمیشہ ہمیشہ فرق کرنا، ٹیم، مستقل. مستقل گروہ، جماعت، اس کو فریق کہتے ہیں. یہ دو فریق کے اندر جو ہے فیصلہ کرنا ہے، دو فریق کے اندر جھگڑا ہو گیا، دو فریق آپس میں لڑ پڑے، دو فرقے، اس سے فریق سے فرقہ بھی نکلا ہوا، یہ اسی سے نکلا ہوا. تو آئیے ایک ہوتا ہے لفظ ماریدہ. ماریدہ وہ بیمار. ذرا فعیل کے وزن پر اسے ڈالیے، مریض. 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 کیا مطلب؟ ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ بیمار. آج آپ کو نئے نئے معنی مل رہے ہیں. ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ بنا، مستقل بیمار. مستقل مریض. جب تک وہ صحت مند نہیں ہوتا مریض ہے. مریض ہے مستقل بیمار. جب صحت مند ہو جائے گا تو مریض نہیں رہے گا. ہم تو کہتے ہیں نا مریض بیمار، بس یہ نہیں. جو جب تک بیمار ہے، جتنا عرصہ مسلسل بیمار ہے، وہ مریض سے مرض کیا. آئیے الرحیم کے معنی اردو میں ہم کہتے ہیں رحم اور رحمت. تو الرحیم جو ہے فعیل کے وزن پہ آ گیا، تو اس کے معنی کیا؟ فعیل کا وزن ہوتا ہے ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ فعل کا کرنا، ہونا یا مستقل ہونا. تو الرحیم کے کیا معنی ہوں گے؟ ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ، مستقل رحم کرنے والا. یعنی ازل سے ہمیشہ ہمیشہ کا رحم یا رحم کرنے والا، یعنی مستقل رحم کرنے. تو آئیے آج جو ہے آپ کو جو ہم نے آواز وہ جو ہے اوزان پڑھائے ان کو ایک دفعہ دہرا لیں. فعلا کیا مطلب تھا؟ اس پہ ہم نے مثال دی تھی راہیمہ. کیا معنی تھے راہیمہ کے؟ اس نے رحم کیا. جب فعلا کے اندر ہم نے جو ہے تبدیلی کی، الف کا اضافہ کیا، یہ لفظ بن گیا فاعل، کرنے والا. تو راہم کے اندر جب الف کا اضافہ کیا تھا وہ کیا بن گیا؟ راہم. تو معنی کیا ہوئے راہم؟ رحم کرنے والا. رحم کرنے.
اور جب اسی کے اندر ہم نے میم اور واو کا اضافہ کر دیا تو یہ فعالہ سے مفعول ہو گیا، مفعول جس پہ کام کا سبب، تو یہ کیا ہوا؟ مرحوم جس پہ رحم کیا۔ اگلا تھا ہم نے فاعل میں الف نون کا اضافہ کیا، تو الف نون کے اضافے سے جو ہے اس کا کیا ہو گیا؟ فالان کا وزن ہوا، تو یہ بن گیا رحیم۔ رحیمہ سے کیا بنے گا؟ ہمیشہ رحمان ہمیشہ مستقل رحمان جوش کے ساتھ لفظ تو بنائے نا، راہیمہ سے کیا لفظ ہونے کا فلان کے وزن پہ؟ رحمان رحمان۔ رحمان۔ تو اب جو ہے ترجمہ کیجئے رحمان کا۔ ہمیشہ ہمیشہ مستقل ازل سے رحم کرنے، اس جی کا نہیں، وہ تھا شدت سے، شدت ہاں سے اس بلا کا تھا رکاوٹ۔ طوفان، طوفان، طغیان، غضبان، یہ وہ والا لفظ ہے، تو اس میں ہاں، کیا ہوگا؟ بلا رکاوٹ۔ بلا رکاوٹ رحم کر۔ اور آخر میں ہم نے فعیل کا وزن سیکھا تھا، اس پہ راہیمہ سے کیا لفظ بنا؟ رحیم۔ رحیم۔ تو رحیم ترجمہ کیا تھا؟ ہمیشہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رحم ہمیشہ رحم ہمیشہ کرنے، مستقل۔ تو اب آج آئیے آپ کی پوری آیت آپ کے سامنے مجھے ترجمہ کریں۔ یہ پہلے اس لفظ کا ترجمہ کیجئے، بسم۔ کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ 7 نام کے نام کے ساتھ نام کے ساتھ، نام کے ساتھ۔ اللہ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ اللہ اللہ۔ اللہ کا۔ الرحمن کا کیا کیا؟ شدت سے رحم کرنا، شدت سے، جوش سے، مستقل رحم کرنے۔ شدید۔ اور رحیم کا کیا کیا تھا؟ ہمیشہ 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 رحم ہمیشہ مستقل۔ ہمیشہ مستقل رحم۔ تو یہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے نام کے ساتھ اللہ انتہائی شدید رحم اسے۔ یہ کیا لفظی ترجمہ؟ لفظی ترجمہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم اسے کرتے ہیں محاورہ، یعنی ایسا ترجمہ جو آسان ہو۔ تو آئیے اس کو ہم جوڑتے ہیں پورے ترجمے کو، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو بلا رکاوٹ انتہائی شدید رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا ہے، یہ ہے بسم اللہ کا ساتھ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے آپ میں سے کوئی ایک دفعہ یہ ترجمہ پڑھ دے جی پورا، پھر آگے میں دکھاتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ روزانہ آپ پڑھ دیجئے، یہ جو اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے اسے پڑھیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بلا رکاوٹ انتہائی شدید رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا ہے۔ اور جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا اس سے ہمیں وہ ان تمام لفظ کے جو عربی میں معنی آج آپ نے دیکھے وہ اس کی سمجھ آتی ہے اس ترجمے سے؟ نہیں۔ تو پھر آپ کوشش کیجئے یہ 30 دن کا کورس پورا کیجئے، انشاءاللہ 30 دن کے بعد آپ قرآن کی آیتوں کا اسی طرح خود ترجمہ کر رہے ہوں گے۔ ہاں، جو لفظ آپ کو نہیں آئے گا اس کی آپ ڈکشنری دیکھیں، وہ تو اب بھی ہے۔ آپ چاہے ماسٹرز کر رہے ہوں کسی بھی لینگویج، آپ کو ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے۔ ہم گریجویٹ ہوتے ہیں میڈیکل کے، ہمارے پاس ایک اتنی میڈیکل کی ڈکشنری ہوتی ہے، ہم اپنی ٹرمنالوجی، مشکل الفاظ جسمانی آتے ہیں اس ڈکشنری میں جا کے دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم نے کتنا پڑھا ہوتا ہے، کتنی موٹی موٹی کتابیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں پڑھا ہوتا، پھر بھی ہمیں ڈکشنری، آپ کو بھی ڈکشنری کی ضرورت ہے، وہ ہم انشاءاللہ اسی کورس میں سیکھیں گے اور بہترین ڈکشنری ہے۔ تو آئیے آج کا یہ سبق تھا، کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ اس وقت کر سکتا؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو شدت کے ساتھ رحم کرنے والا اور ہمیشہ ہمیشہ مستقل رحم کرنے والا ہے۔ چلیں کچھ تو فرق ہے۔ اب یہ تو ترجمہ نہیں آپ کریں گی نا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا مہربان اور نہایت۔ اب اس کے اندر اردو کے لفظ آپ نے پہچان دیے۔ چلے ایک لفظ میں نے مارک کر دیا، بی اب یہ پڑھا تھا با ادب، با ہوشیار، با ملاحظہ، با اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، وہ ہو گیا۔ آگے یہ کون کون سے لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں اس آیت کے، وہ بتائیے۔ اسم، کم استعمال ہوتا ہے، آپ نے درست پہچانا۔ اللہ اللہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جی۔ یہ پورا ہی رحمان پورا ہی استعمال ہوتا ہے۔
نہیں پورا نہیں استعمال ہوتا, صرف رحمان کورس استعمال ہوتا ہے, اور میں جو ہے الف لام رحمان اور رحیم. رحیم ہوتا ہے. تو اس رحیم. پوری آیت میں صرف ایک لفظ ہے جو آپ کے لیے نیا ہے, وہ ہے الف لام, جو صرف عربی ہے. باقی پوری آیت کا ترجمہ آپ کو خود آتا ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے, یہ سارے الفاظ آپ نے اردو میں استعمال کیے ہیں, ترجمے بھی میں نے آپ کو کر کے دیے. ابھی بھی اگر آپ کہیں کہ وہ بسم اللہ کا صحیح ترجمہ خود کر سکتا یا نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس لیکچر کو 3 دفعہ سنیں. تو آئیے, نہ یہ فقہ ہے نہ ہی یہ تفسیر ہے, یہ صرف مفہوم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. حدیث ہے ہر کام, یعنی پانی پینا, کھانا, کوئی بھی عمل کرنا, اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں, تو بسم اللہ سے اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے. تو ہم نے آج اپنی ابتدا اس درس کی اسی بسم اللہ سے کی ہے, تاکہ اس میں برکت ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس کورس کو مفید بنانے کے لیے اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. باقی جب تک آپ, میں اکثر کہتا ہوں اپنے جو ہے اسٹوڈنٹس کو, جب تک آپ پہلے ہفتے کی 4 کلاسیں نہ اٹینڈ کریں, اس کورس کو نہ چھوڑیں. اور 1 ہفتے کی کلاس کرنے کے بعد پھر اگر آپ کو وہ فائدہ مند ہے تو آپ اسے جاری رکھیں, ورنہ کسی اور کورس کو کریں. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اب ایک چھوٹا سا جو ہے آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ اس کورس میں ہے نہیں, سیلف اسسمنٹ ہے. وہ جب تک آپ کو کتاب نہیں ملتی, یہ کتاب کے اندر سے ہی میں نے یہ ایکسرسائزیں یہاں ڈالی ہیں, یہ آپ کے پاس ہوں گی. اس کا طریقہ یہ ہے, آپ نے خود جو ہے سبق پڑھنے کے بعد اپنا جو ہے وہ امتحان لینا ہے. تو آئیے یہاں اب آپ کے سامنے پہلا جو ہے وہ ٹیسٹ میں نے رکھ دیا ہے. آپ ایمانداری سے لفظوں کا ترجمہ کرتے جائیے, خود اپنے نمبر لگائیں اور خود اپنے پاس ریکارڈ کریں. فتح کے معنی ہے اس ایک مذکر نے کھولا, فتح اس ایک مذکر نے کھولا, قتلا اس ایک مذکر نے قتل کیا. حکما اس ایک مذکر نے حکم دیا. حکم دیا. انصرا اس ایک مذکر نے مدد کی. مدد کی. علیما ترجمہ کیجیے. ایک مذکر نے جانا. مذکر نے جانا. اس ایک مذکر نے جانا. راہیما اس اس ایک ایک مذکر نے مذکر نے رحم کیا. ضربا اس نے رحم کیا. اس اس نے مارا, ایک مذکر نے مارا. ایک مذکر نے مارا. ظلما اس اس ایک مذکر نے ظلم کیا. تو اب یہ دیکھ لیے, اگر آپ کو یہ سارے آتے تو ماشاءاللہ آپ نے 10 میں سے 10 لے لیا. اگر ان میں سے کوئی لفظ آپ کو نہیں آتا تھا, آپ نے غلط کیا, اتنے نمبر کم کر کے اپنے نمبر خود ہی لگائیں. اب آگے لفظ ہے فاعل. ہم نے فاعل کا وزن پڑھا تھا, مثال میں دے دیتا ہوں. راہیما رحم کرنے والا. حاکم حکم کرنے والا. والا. قاتل قتل کرنے والا. ناصر مدد کرنے مدد کرنے والا. عالم جاننے والا. فاتح کھولنے والا. کھولنے والا. بارد مارنے والا. عالم. ظلم کرنے والا. ظلم کرنے والا. لگتا ہے آپ لوگ 10 میں سے بھی 11 لے لو گے. آئیے فلان فولان فیلان کے وزن پہ آتے ہیں. یہ ہے عطشان. عطشان بے حد پیاس. طغیان بے حد سرکشی یا برائی. غضبان. غضبان بے حد غصہ. بے حد غصہ. غصہ کرنے والا نہیں, چلے وہ فائل میں ہوتا ہے. یہ ہے طوفان. بلا رکاوٹ. بے حد. بے حد طواف کرنے میں. طوفان کے کیا معنی تھے؟ ہاں جی بھولیے نا, بلا رکاوٹ. بلا رکاوٹ کیا چیز؟ طوفان. طوفان, ہوا کی لہریں, اس طرح. گھومنا, گزرنا. اچھا جوان, یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ یہ نہ لفظ آتے ہیں. جوان کہتے ہیں بھوک. تو کیا ہوگا؟ بے حد. بے حد بھوک. فرحان اردو میں استعمال ہوتا ہے. بے حد خوشی. بے حد خوشی. بے حد خوش. فیدان, یہ اس کا ترجمہ تو ہم نے سکھایا تھا. فیدان بے حد فیض. بے حد فضل. بے حد عطا, بے حد دے. رضوان, چلے جی نام بھی آ بے گیا. حد بے حد رضامندی. 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 رحمان بے حد رحم. بے حد رحم.
بے حد مہربان، فرقان، बेहद بے حد فرق کرنے والا. بے حد فرق کرنے چلے والا. جی یہ تھوڑا سا مشکل تھا، اس کو دیکھیے. آگے ہم نے مفعول کا وزن پڑھا تھا. مفعول کے معنی ہے جس پہ کچھ کیا گیا، جیسے مرحوم جس پر رحم کیا گیا، محکوم جس پر، جس پر حکم کیا گیا، مقتول، جس کو قتل کیا گیا، قتل کیا منصور، جس کی جس کی مدد مدد کی مدد کی گئی، معلوم، جس کو جانا جانا گیا، مقتول، جس کو کھولا کھولا گیا، کھولا گیا، مجروح، جس کو مارا گیا، جس کو مارا گیا، مظلوم. جس پہ ظلم جس پہ کیا. ظلم کیا گیا. میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے وہاں کلینک میں، فری کلینک میں، اس کا نام ہے مظلوم دیدی. تو ہم جب بھی آتا ہے تو میں مجھے وہ ہوتا ہے کہ دیکھو اس بیچاری کا ظلم کیا تھا، نام ہی ایسا والدہ جاتے ہیں. جی فعیل، فعیل کا وزن، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. علیم، دائمی، ہمیشہ ہمیشہ والا، علم رکھنے والا. عظیم، ہمیشہ دائمی ہمیشہ عظمت عظمت والا. رکھیں، دائمی عظمت والا، عظمت فہیم، والا، فہیم، دائمی جان دائمی فہم والا. نعیم، دائمی نعمت والا، خوش رہنے والا، دائمی نعمت کلیم، کلام کرنے والا، دائمی کلام کرنے والا. بات کرنے والا. کلام تو عربی کا لفظ ہو سکتا ہے. سمیع، دائمی سننے دائمی والا، سننے دائمی والا، سننے والا، بصیر، دائمی دائمی دیکھنے والا، دیکھنے والا، خبیر، دائمی دائمی خبر جاننے رکھنے والا، والا، دائمی جاننے والا. خبر، خبیر، خبر والا جاننے والا. رحیم، یہ تو پڑھایا. دائمی رحم دائمی کرنے والا، دائمی رحم کرنے والا، فریق. دائمی فرق فدا کرنے والا. جب آپ کو یہ کتاب مل جائے گی نا تو ان کے آپ خود جو ہے تو آئیے آج کی اختتامی جو سلائیڈ آپ کو دکھاتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم. اور آخر میں ہماری بار ہے کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو آئیے اس سے پہلے کہ میں اختتامی دعا پڑھوں آپ کے سوال جواب کی طرف آتے ہیں. جی آپ کے اگر کوئی سوال جواب ہیں اس بارے میں تو پوچھ لیجیے. پہلے تو یہ بتائیے کورس پسند بھی آیا یا بس آج زبردستی آ گئے تو کل سے جو ہے کہیں گے جی یہ سب تو ہمیں آتا ہے. بہت پسند آیا. بہت یہ بہت ہی منفرد کورس ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں میں نے بھی بہت کورسز کرائے اور کیے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ اتنا منفرد ہے اور اتنے کم وقت میں آپ کو اتنی اہلیت. دیکھیں آج کے ایک لیسن میں اتنا کچھ آپ کہیں بھی کسی بھی کلاس میں نہیں سیکھ سکتے کسی بھی. سر یہ 6 بجے، سر اس کا ٹائم 6 بجے ہے. جی سر اس کا ٹائم 6 بجے. ٹھیک ہے. ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا تو میں اسے کلوز اور یہ کرتا ہوں. کتنی ڈیوریشن ورنہ میں بریک کرتا اگر، کیونکہ آج تو مختصر کلاس تھی. ابھی کل کی کلاس تھوڑی سی شاید بڑی ہوگی، اس میں پھر ہم نماز کے 10 منٹ کا بریک کیا کریں گے. یہ کتنی ڈیوریشن کا ہے؟ یہ 1 ماہ کا ہے. آپ نے یہ کیا ہوا ہے انگلش میں سر؟ جی میں کیا ہوا ہے، وہ مجھے یاد آ گیا، راہم اور مرحوم تو جان اور یہ وہ ساری انگلش میں کیا تھا، ابھی آپ اسے اردو میں ہم سے سنیں. اردو تو ہماری زبان ہے نا، تو اس میں تو پھر ہم بولیں گے. وہاں پہ تو ہم جی جو ہے جی بڑا سوچ اس لیے میں نے ان میوٹ کیا ہوا تھا. اپنی آزادی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں جی کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیجئے، کیونکہ یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تو اس لیے میں جی پی ڈی جی ایف پوچھئے. کل کی کلاس کی بھی اور آج کی کلاس کی بھی. نہیں، جو کلاس ہوگی اسی کی پی ڈی ایف آپ کو بھیجی جائے گی. یہ میرے نہیں، چونکہ ادارے کا کورس ہے ان کا طریقہ کار جس ہے اس پہ یہ آج ابھی یہ پروسیس ہو جائیں گی ریکارڈنگز. تو ریکارڈنگ آپ کو گروپ میں ملیں گے اور اس کے ساتھ ہی پی ڈی ایف ملے گا. اس پورے لیسن کا جو اوریجنل پی ڈی ایف ہے وہ بھیجوں گا میں آپ کو. جو یہ میں نے خود چیزیں آگے پیچھے کر کے کچھ کہ یہ اس میں نہیں ہوں گی، اس میں پوری مکمل سلیبس یہی ہوگا، یہی چیزیں ہوں گی تقریباً. سر مجھے کل کی کلاس کی بھی چاہیے تھی. کل کی کلاس کل مجھے تو بہت ہوئی نہیں، یہ تو آج پہلی کلاس ہے تو کل کی کون سی نہیں کلاس؟ سر، وہ کل کی جو کلاس تھی جس گرامر میں کی ہم وہ تو چلے گی گروپ کے اندر. آپ اگر اس وہ گروپ تو میں آئی ہے ہوگی. گرامر والے میں تو وہاں پہ وہ اس کا پی ڈی ایف بھی شیئر ہوا ہوا ہے اور ریکارڈنگ شیئر آلریڈی. اچھا جی سر میں آپ پوسٹ کیجئے گا مجھے چھوٹی سی، میں اس میں دوبارہ آپ کو بھیج دوں گا. سر اس گروپ میں
उस ग्रुप साथी नहीं होता, यहाँ फर्क करने वाला है। क्या फर्क करने वाला? फरीक का मतलब आपने क्या बताया? फर्क करने वाला। फर्क 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 का ठीक है। फर्क का से फर्क करना, और फरीक फर्क करने वाला। ठीक। फरीक जो है ना अलीम के वजन पे आ जाते हैं ना, फरीक अलीम। में ऐड कर दें प्लीज। जी ये जूम यूजर सर कल वाले ग्रुप में, क्योंकि ये इस ग्रुप में नहीं आई, जिस ग्रुप से मैंने ज्वाइन किया है उस रिपोर्ट भेज दीजिएगा अभी क्लास को, ये थोड़ा उनके सवाल जवाब करने दे दिए क्योंकि टाइम तंग है भरने का। सर ये जवान का वजन काइंडली बताइएगा, इसका जवान जो है इसका मीनिंग बताइएगा, उर्दू मीनिंग। जवान 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 कहते हैं भूख को, शिद्दत से, इंतहाई शिद्दत, शदीद भूखा जवान, गजवान शदीद गुस्से में। और सर ये रिजवान की मीनिंग क्या बताया आपने? रिजवान जो है ये रजा से है, ओके राजी होना। जी सर। और चलें, आपके कोई ऐसे खास सवालात नहीं, अगर हैं तो कोई नहीं, आप पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आई विल लाइक टू रिप्लाई। और कल वैसे भी आपकी क्लास, क्योंकि ये हफ्ते में 4 दिन होनी है तो अभी 3 दिन हमने और चलना है, तो अगर कोई सवालात ऐसे रह भी जाते हैं तो कल पूछ लीजिएगा। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहसिबना